ادب سے بیٹھو، خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ اور کوئی مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے۔ اور کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے میں گیا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ اور وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے۔ خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ بلا تاخیر ملتمس محترم علماء جناب حضرت علامہ و مولانا محمد اعجاز ملک صاحب کی خدمت میں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل بھرپور نعرے کا جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الحنين الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين۔ صد بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام میں اور اس خوبصورت برستے ہوئے موسم میں میں اور آپ عزیزم محمد ذوالفقار کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر دور و نزدیک سے جمع ہیں۔ ایسے موسم میں ایسی خوبصورت اور روحانی محفل کے انعقاد پر جملہ اہل خانہ بالخصوص محترم جناب نیک محمد صاحب اور آپ کے پورے گھرانے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس شادی کو خانہ آبادی عطا فرمائے اور اس کو پورے خاندان اور علاقے کے لیے برکتوں کا باعث بنائے۔ آج کے اس خوبصورت بزم سجانے میں جتنے بھی لوگوں کا تعاون ہے، بالخصوص عزیزم وقاص صاحب نے مجھے بہت پہلے آج کے دن کی بڑی محبت سے دعوت دی، اسی طرح الواحد ساؤنڈ اور اسد مووی میکرز اور دیگر تمام محترم برادرم ظہور شاہ صاحب کی خوبصورت نعت اور نقابت کمپیئرنگ ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی، بالخصوص محترم جناب قاری گلزار احمد شاہ کی تلاوت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہوگی۔ نہایت خوبصورت بزم ہے، جس طرح باہر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دعا گو ہوں ہر سیکنڈ کے بدلے آپ تمام کو اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔
بہت زیادہ مبارکباد کے بعد یہ چند لمحے جو میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ ماہ ذی الحج کے ایام ہیں، اور ماہ ذی الحج میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہ کریں اور اپنی محفل پوری کر لیں تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ سو آج ہے تو شادی خانہ آبادی کا موقع، مگر میں اسے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس خوشی کے موقع پر چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ جن ساتھیوں نے عید کا خطاب سماعت فرمایا ہوگا، اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سنا۔ آج جو آیہ مبارکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے میرے مصطفیٰ اپنی کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، یہ کافی ہے، مگر اللہ نے وجہ بتا دی کہ کیوں اللہ تجھ سے اسماعیل کا ذکر کروانا چاہتا ہے۔ ذکر خیر ایک نعمت ہے، آپ کی غیر موجودگی میں کوئی آپ کا ذکر خیر کرے، یہ بندے کی عزت افزائی بھی ہے اور رب کی رضا کی نشانی بھی ہے۔ آپ نہ ہو اور کوئی آپ کی تعریف کرے اور دنیا کی کوئی لالچ نہ ہو، وہ آپ کے اعمال اور اعمال صالحہ کو یاد کرے، آپ کی اچھی باتوں کو یاد کرے، تو جان لو رب راضی ہے، وہ بندوں سے تیری تعریف کروا رہا ہے۔ منہ پہ تعریف بھی ممکن ہے، مگر یہ چاپلوسی بھی ہو سکتی ہے، اگلے کو خوش کرنے کے لیے ظاہری جذبہ بھی ہو سکتا ہے، مگر غیر موجودگی میں ذکر، وفا اور پرخلوص تعلق کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کم و بیش 4000 سال پہلے قرآن سے گزرے ہیں، 3000 سال سے زائد کا عرصہ اسماعیل علیہ السلام کو گزرے، کم و بیش 4000 کے قریب سال گزر گئے، مگر اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میرے مصطفیٰ اپنے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ اتنا آرڈر کافی تھا۔ استاد شاگرد کو کہہ دے کہ لکھو، کافی ہے، لیکن استاد آگے تشریح کر دے، تمہیں سبق یاد ہو جائے گا، تمہاری لکھائی خوبصورت ہو جائے گی، تو یہ استاد کی شفقت ہے۔ لیکن اگر استاد کہہ دے بس میرا حکم ہے لکھو، انف۔ اللہ نے حکم دیا وَاذْكُرْ، میرے مصطفیٰ اپنی کتاب میں میرے بندے اسماعیل کا ذکر کیجئے، انف۔ مگر اللہ نے پھر آگے خود فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کمال یہ ہے کہ میرا اسماعیل وعدے پورے کرنے والا تھا، وہ بات کا بڑا پکا تھا، وہ وعدے سچ کرنے والا بندہ تھا۔ گویا عہد پورا کرنا رب کو بڑا پسند ہے، اور جو بندہ اپنی بات پہ قائم رہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اور جو بات پر عہد توڑ دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، وہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتا رہے، جو بد عہد ہے، جو معاہدے توڑنے والا ہے، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے، لا دینا، حضور نے فرمایا اس کے کسی دین کا اعتبار نہیں، اور جو وعدے پورے کرنے والا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، رب نے نہ جانے کروڑ صفات عطا فرمائی ہوں گی، مگر اللہ کو جو صفت خاص پسند تھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا
इन्नहु कान सादिकल वादे व कान रसूलन नबिया, वो बात के भी बड़े पक्के थे और रसूल और नबी भी थे। और आज की इस मौके की मुनासबत से अगली आयत पे गौर कीजिए कि उनका कमाल क्या था। आज शादी खाना आबादी और निकाह का मौका है, आज एक नए बंधन के ऐलान का मौका है, आज एक नए खानदान का आगाज हुआ रहा है, आज एक बाप अपने बेटे की नई जिंदगी का आगाज करने जा रहा है। सो एक घर के सरबराह की क्या जिम्मेदारी होती है, एक बाप की क्या जिम्मेदारी होती है खानदान में, एक शोहर की क्या जिम्मेदारी होती है, एक बड़े भाई की या खानदान के सरपरस्त की ड्यूटी क्या है, सिफात क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकान यअमुरु अहलहू, वो अपने अहलो अयाल को, वो अपने खानदान को हुक्म देता है। यानी मैं, अल्लाह फरमा रहे मैं तुझसे इस्माइल का जिक्र क्यों करा रहा हूं, मेरे इस्माइल का कमाल ये है वकान यअमुरु अहलहू बिस्सलात, मेरा इस्माइल अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देता रहता है। मुजारे का सीगा है, ये नहीं कि एक बार का नमाज पढ़ो। रब ने फरमाया कि मेरा इस्माइल अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देता है, वह ज़कात, और रेगुलर ज़कात देने की प्रचार करता रहता है। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, ये वो बातें हैं जिससे रब इस्माइल से बहुत राजी है। ये वो सिफात हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह बंदे से राजी हो जाता है। खुद नेक होना और बात है, किसी और को नेक बनाना अगला दर्जा है। खुद नमाजी होना एक और बात है, किसी और को नमाज की तरफ बुलाना ये एक और कमाल है। हम में से लोग नमाजी तो होते हैं मगर दूसरे को नमाज की दावत नहीं देते। खुद मस्जिद आ रहे होंगे, रास्ते में खेलते हुए नौजवान को नमाज की दावत की जुर्रत नहीं करते। खुद नमाज फजर के लिए उठ के अंधेरे मुंह मस्जिद के लिए आ जाएंगे मगर जवान बेटा और भाई पड़े रहेंगे। हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि भाई को नमाज का नहीं कह सकता। बाप को खौफ है कि अगर मैंने बेटे को नमाज के लिए उठाया कहीं घर छोड़ के ना चला जाए, कहीं मुझसे लड़ ना जाए, कहीं मुझसे लाताल्लुकी का ऐलान न कर दे। माँ बेटी को नमाज कहने से कतराती है। आज ये ताल्लुक दीनी रहा ही नहीं, हम दुनिया के ताल्लुक को बचाने के लिए दरमियान में दीन लाते ही नहीं हैं और हम समझते हैं कि शायद मजहब इज अ पर्सनल मैटर, कि बंदे का जाती फेल है, मैं पढ़ूं न पढ़ूं। ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन तुझसे तेरे अहले खाना के बारे में पूछेगा कि आया तूने अपनी बीवी को नमाज का कहा था या नहीं कहा था, तुमने अपने बच्चों को नमाज सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, तुमने अपने खानदान वालों को रिज्क तो दिया, खिलाया पिलाया, क्या उन्हें दीन का रास्ता बताया था या नहीं बताया। जो बंदा अपने घर वालों को सीधे रास्ते पे लगाता है, ये बात की बात के घर वाले मानते हैं या नहीं मानते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो बंदा इस्माइल रब को पसंद इसीलिए था यअमुरु अहलहू बिस्सलात, वो रोज घर वालों को नमाज याद दिलाया करता था। गोया कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र इसीलिए करवाया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मतियों, अगर तुम चाहते हो रब तुमसे राजी हो जाए, खुद भी नमाज पढ़ा करो और रोज घर वालों को नमाज की दावत भी दिया करो। जब हम घर वालों को नमाज का नहीं कहेंगे तो पड़ोसियों को कैसे कह सकते हैं। जब घर वालों को नमाज के लिए नहीं उठाएंगे तो बाहर के लोगों को किस मुंह से दावत देंगे। सो दावत का आगाज घर से होता है। दीन, इखलाकियात, हक की दावत अपने आप से, अपने खानदान से, अपने घर से की जाए। अपने घर के लोगों का तो जुर्म नजर ना आए और लोगों पे हम फतवे लगाते रहें। अपने घर के अफराद की तो हमें परवाह ना हो, लोगों के बेटे बेटियों के बारे में हम बात करते रहें। इसी को गिबत कहते हैं, इसी को खुद गर्जी कहते हैं। लोगों के बेटों के बारे में तो वो बात करे
جس کی اپنی اولاد 100% درست ہو. اوروں کی بیٹیوں کا نام تو وہ لے جن کی اپنی بیٹیاں مصلی پر بیٹھتی ہوں, جن کی اپنی بیٹیاں قرآن پڑھتی ہوں. حاضرین مکرم, قرآن کا ایک ایک لفظ ہماری زندگی کو بڑا خوبصورت اور منظم بنانے کے لیے ہے. یوں تو اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور زندگی کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر ہے, مگر آج 2 باتیں ہم نے سیکھیں کہ صادق الوعدے, وہ وعدے بات پوری کرنے والا ہے, اور گھر والوں کو نماز روزے کا حکم دینے والا. اسماعیل علیہ السلام کے گھر والے کون ہیں؟ عموماً ایک لفظ استعمال ہوتا ہے میری اہلیہ, اہلیہ سے مراد زوجہ لیتے ہیں. آج بھی نکاح کا موقع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو ایک روایت کے مطابق 40 دن آگ میں رہے, مگر آگ نے ان کے بال تک کو نہیں جلایا. نمرود نے جب الاؤ روشن کیا, کئی ماہ تک لکڑیاں جمع کروائیں, اور جب وہ بھانبڑ اٹھ گیا, جل اٹھا, اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کو جب اندر ڈالنے لگے, وہ اتنی آگ تھی کہ اگر انسان قریب آئے تو جھلس جائے. اوپر پرندہ نہیں گزر سکتا تھا, اس کے پر جل جائیں, اتنا بڑا الاؤ تھا. اسماعیل علیہ السلام کو کیسے گرایا جائے؟ اسماعیل علیہ السلام کو گرانے کے لیے ایک جھولا لگایا گیا, منجیک. ایک جھولے میں ڈال کے اسماعیل علیہ السلام کو آگ میں جھونکا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا, ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گرے تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا, آگ اللہ نے تجھے پیدا جلانے کے لیے کیا ہے, مگر آج قاعدہ بھول جا, آج اپنا اصول بدل دے, دنیا کو تو جلاتی رہے یا نار کونی برد, اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ٹھار بن جا, سلامتی والی بن جا. جہاں ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے وہ والی جگہ ٹھنڈی ٹھار ہو گئی, اور ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے وہاں کھڑے ہو گئے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ آگ تو جلا نہیں رہی, بادشاہ نے وزیروں کو ڈانٹا کہ اتنے دن سے تیاری کر رہے ہو اور آگ ابراہیم کو جلا ہی نہیں رہی. تو وزیر ہر دور میں جی حضوری والے ہوتے ہیں, ایوری تھنگ از اوکے رپورٹ دینے والے ہوتے ہیں. وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, ابراہیم بندہ سیاںا ہے, یہ درمیان میں رک گیا ہے جہاں آگ نہیں تھی, یہ تھوڑا ادھر ادھر ہلے نا جل جائے گا. یہ بات اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی کہ دنیا سمجھتی ہے کہ آپ آگ کے میں محفوظ جگہ تلاش کر کے رک گئے. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے بتایا, اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے ٹہلنے لگے جیسے بندے باغ میں ٹہلتے ہیں, جیسے پارک میں کوئی چہل قدمی کرتا ہے. آپ ٹہلتے رہے, رب کا ذکر کرتے رہے. یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا, میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں. ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اس بھانبڑ میں رہے. کیا کھاتے رہے رب جانتا ہے, رب کیا کھلاتا رہا ابراہیم جانتا ہے. وہاں سے نکلے تو دنیا میں چرچے ہو گئے کہ ایک ایسی طاقت والا شخص ہے کہ جس کو آگ بھی نہیں جلاتی. بادشاہ نے تو ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی سزا کا انتخاب کیا, عبرت کا نشان بنانے کے لیے, آگ میں جلانا